أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان صاحب قرآن المجيد ختم المرسلين سید الانبیاء والنبیین وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وآل بیت سیدنا و مولانا محمد وجمیع اولیاء امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجمیع صلحاء ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہایت قابل صد احترام محترم المقام علامہ وقاری محمد صابر صاحب، محترم جناب قابل صد احترام سرپرست تحریک منہاج القرآن محترم جناب راجہ مظہر اقبال قادری صاحب، محترم جناب محمد اشفاق باٹی صاحب، جنرل سیکریٹری تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ خانیوال، تمام ثنا خان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ حاضرین و سامعین اہل محلہ، آپ تمام کو میری طرف سے صمیم قلب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا بے پایہ کرم ہے کہ آج ہم اس کی عطا کردہ توفیق اور نعمت مترقبہ کے ساتھ اللہ جل شانہ اور اس کے پیارے محبوب خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہم صرف اس نیت سے یہاں پر بیٹھے ہیں. اللہ کے گھر کے مہمان ہیں اور اللہ اپنے مہمان کو کبھی خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا. ہم اس نیت سے بیٹھیں تاکہ اللہ تعالیٰ واپسی پر ہمارے دامن اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں اور لطف و عنایات سے بھرپور فرمائے. نہایت قابل صد احترام حاضرین و سامعین، یہ میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہے. یہ دراصل ہمارے پاس ایک بہت بڑی سند ہے کہ ہم اس کو ماننے والے ہیں، اور یہ قرآن ہے، اور اسی سے نسبت ہمیں صاحب قرآن سے ہے، اور اسی سے ہی نسبت ہمیں اس خالق اور مالک کائنات سے ہے جس کا یہ پاک کلام ہے. اس کی سورۃ الصف آیت نمبر 6، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے ہمیں خوشخبری عطا فرمائی. آیت نمبر 6 سورہ صف. ہم اکثر اہل سنت یہ سوچتے ہیں، اہل اسلام یہ سوچتے ہیں، اہلیان محبت رسول یہ سوچتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو محب رسول اپنے اندر سے بھی کہتا ہے، زبان سے بھی ادا کرتا ہے، عمل خواہ ہمارے کچھ بھی ہیں، اللہ ہمارے اعمال بھی درست فرمائے. تو کیا اس محبت کی بات جو ہم ولادت رسول یعنی میلاد پاک کے نام سے ہم جو کرتے ہیں، تو کیا اس کا ذکر قرآن پاک بھی کے اندر بھی ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ اکثر ہمارے ہاں ہوتا ہے. تو میں نے آیت نمبر بتا دیا آپ کو، آیت نمبر 6 سورہ صف، یہ قرآن پاک ہے، آپ اس کے اندر پڑھیں.
आया करीमा के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सबसे पहले आपको तरीका बता दूं कि अल्लाह ताला ने अपने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को ये हुक्म फरमाया कि आप सब के बाद मेरा एक आखिरी नबी आएगा और आप सब लोगों ने अपनी अपनी उम्मतों को बताते जाना है, और बताना भी बड़े ज़ौक़ और शौक़ और बड़े डंके की चोट पर बताना है, और उनके आपने मोहब्बत वाले डंके बजाने हैं, बताना है कि आने वाली हस्ती बड़ी ऊंचे मुकाम व मर्तबा की है। और उसकी अगर कहें जी ये कहाँ लिखा हुआ है, तो मैंने फिर बता दी, सूरह सफ आयत नंबर 6। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाली शख्सियत यानी सेकंड लास्ट प्रॉफिट, जो आखिरी दूसरे नबी हैं, वो है हज़रत मसीह इब्ने मरियम, हज़रत ईसा इब्ने मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। उनकी ड्यूटी थी कि आपने अपनी उम्मत को बता के जाना है दुनिया को छोड़ने से पहले, मेरी पाक बारगाह में आने से पहले, कि मेरे बाद जो हस्ती आ रही है वो किस मुकाम व मर्तबे की है। हम अहले सुन्नत क्या करते हैं, हम हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जद्दल हसनैन करीमैन हैं, जो सैयदतुन निसा के बाबा हैं, हज़रत इमाम हसनैन करीमैन के नाना भी हैं, बाबा भी हैं, और उनके मोहब्बतन बाप भी हैं, उनके रसूल भी हैं, उनके सरों का ताज भी हैं, और हज़रत मौलाए कायनात के उस्ताद भी हैं, भाई भी हैं, और आपके रसूल भी हैं। और ये उस जिस शहर का आप दरवाज़ा है, वो सारे का सारा शहर शहर मुस्तफ़ा है, जिसका दरवाज़ा मौलाए कायनात है। आपने अपनी इस पाक किताब के अंदर जिक्र आया, हज़रत मसीह इब्ने मरियम ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को एक दिन इकट्ठा किया और फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा, या बनी इसराइल, अपनी कौम को इकट्ठा किया ऐसे और करके, तो आपने खिताब शुरू किया, फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारे लिए रसूल बन के आया हूँ ना, जानते हो? उन्होंने कहा जी हक। आपने फरमाया मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, और मुझसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे हैं, मैं उनकी तौरात की तस्दीक करने वाला भी हूँ। उन्होंने कहा जी ये सच्ची बात है। और फरमाया मुझसे पहले मूसा, फिर मैं, मुझसे पहले मूसा की किताब तौरात, फिर मेरी इंजील, अब मैं अगला रास्ता भी आपको दिखा दूं। फरमाया व मुबश्शिरन, मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूँ, मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें मोहब्बत की बातें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने जा रहा हूँ। सारी कौम ने गौर से सुना। पूछा वो क्या खुशखबरी है? आपने फरमाया व मुबश्शिरन बिरसूलिन, मेरे बाद एक रसूल आने वाला है, मेरे बाद एक महबूब आने वाला है, मेरे बाद एक नबी आने वाला है। याती मिन बादी, मेरे बाद आएगा रसूलन इस्मुहु अहमद, मेरे उस महबूब का नाम अहमद होगा। अब मेरा एक सवाल है, अक्सर हमें कहा जाता है कि ये मिलाद के जलसे क्यों करते हैं। मेरा एक ही सवाल है, कुरान पाक की मैंने आयत बता दी, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया होगा या बनी इसराइला, ए बनी इसराइल, तो बनी इसराइल में एक दो बंदे सामने खड़े होंगे या जितनी उस वक्त मौजूद कौम थी सारी खड़ी होगी? जी सारी खड़ी होगी। गोया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जलसा किया, फरमाया आओ तुम्हें मैं विलादत मुस्तफ़ा बताने लगा हूँ, तुम्हें खुशखबरी देने लगा हूँ, तुम्हें बताने लगा हूँ मेरे बाद एक महबूब हस्ती पैदा होने वाली है। तो अक्सर कहते हैं अहले सुन्नत दिखाएं कहाँ विलादत लिखी है, कहाँ मनाने की बात है, कहाँ खिताब की बात है। भाई हमसे ना पूछें, इस पाक कलाम से पूछें जो मोजज़ाए कायनात है, जो मोहसिने कायनात के लिए मोजज़ा भी है, और उन्होंने हमें ये मोजज़ा अता फरमाया और ये ता क़यामत तक रहेगा, और जिसका एक हरफ भी तब्दील इसके अंदर मौजूद है।
اب میں آپ کو اللہ کی محبت کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اللہ کا اپنے نبیوں کے ولادت کے بارے میں بات کرنے کا میتھڈ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، دستور کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کیا ہے۔ اور اللہ ایک بات بھی فرماتا ہے سورہ فاطر کے اندر، فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، فرمایا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ لوگوں میری بات دھیان سے سنو، میرے بندو، میں اپنا طریقہ نہیں بدلا کرتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، میں اپنے میتھڈ کو کبھی چینج نہیں کرتا، میرا ایک ہی دستور ہے، ایک ہی دستور کے مطابق میں سارے کام کرتا ہوں۔ اب آئیے پوچھتے ہیں دستور کیا اللہ پاک تیری پاک بارگاہ کا، وہ جو محبت کا دستور ہے ہمیں بھی عطا فرما۔ مالک فرمایا عطا تو فرما دیا ہے، اب پڑھنا اور سمجھنا تمہارا کام ہے، اس کے لیے وقت نکالو گے تو میرا دستور سمجھ آئے گا۔ وہ دستور کیا ہے، وہ میتھڈ کیا ہے، وہ اللہ کا طریقہ کیا ہے، وہ اللہ کی سنت کیا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ میری سنت کو میں کبھی بدلا نہیں کرتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کی کیا سنت ہے؟ بھئی ہم نہیں کہہ رہے، اللہ خود فرما رہا ہے، فرماتا ہے میں جو ایک بات بار کہہ دوں میں اس کو بدلتا نہیں، یہ سنت ہے میری، میتھڈ چینج نہیں کرتا۔ میتھڈ کیا ہے سنیے اور ہر روز کے رولوں سے باہر نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں انبیاء علیہ السلام کی ولادت کے بعض جگہوں پر 3 مرحلے فرمائے ہیں قرآن پاک میں، اور بعض جگہوں پر 2 مرحلے فرمائے ہیں۔ میں پہلے سادہ بات عرض کروں، 2 مرحلے بیان فرمائے ہیں، ایک ولادت سے پہلے اور ایک ولادت کے بعد۔ یہ ہے طریقہ اللہ پاک کا اس قرآن پاک کے اندر۔ نمبر دوسرا طریقہ، ایک ولادت سے پہلے، ایک ولادت کے دوران اور ایک ولادت کے بعد، یہ ہے دوسرا میتھڈ، اور اللہ نے یہ دونوں ہی نہیں بدلے۔ یہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک بالکل نئی سی بات ہے آج۔ تو میں ذرا، میری گفتگو اس طرح کی ہے جو کہ ہم ذرا، ہمارا سٹائل اس طرح کا ہوتا ہے، سکولوں والا ہوتا ہے، تو ناراض نہیں ہوگا، اس سے وہ سر سر نہیں لگے گی۔ وہ ماشاءاللہ نعت خواہ نے بڑی محبت ہمیں عطا کر دی، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اب سنیے، یہ بات طے کر لیں، اپنے دلوں میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کی بات کی، پیدائش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات کو خبر سے معصوم نہیں کیا، اس سے معصوم نہیں کیا، بلکہ خوش خبری سے معصوم کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک بھرا پڑا ہے، میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہاں کہاں لکھا ہے، چونکہ اگر ساری چیزیں بتائیں گے تو مشکل ہو جائے گا، صرف ہم ایک آیت کریمہ ہی پڑھ سکیں گے۔ سب سے پہلے میتھڈ بتا دوں، حضرت آدم علیہ السلام، اللہ پاک نے آپ کی پیدائش سے پہلے کی باتیں کی، تخلیق سے پہلے کی باتیں کی، تخلیق کے دوران کی، تخلیق کے بعد کی۔ یہ ایک میتھڈ ہے جو میں نے کہا تھا یہ دوسرے نمبر کا ہے، لیکن یہ زیادہ، اس کا ذکر زیادہ ہے، دوسرے کا تھوڑا کم ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اکٹھا کیا، سورہ قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ نے فرشتوں کو اکٹھا کیا اور کہا میں ایک انسان تخلیق کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجنا چاہتا ہوں، اور وہاں وہ میرا عطا کردہ نظام کو چلائے گا اور میں اس کو دیکھوں گا تو خوش ہوں گا، اور یہ سارا۔ فرشتوں نے کہا اللہ پاک وہ تو لڑے لڑے گا، آپس میں جھگڑے کرے گا، یسفک الدماء، دنگا فساد کرے گا۔ اللہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تمہیں کیا خبر ہے، میرے آدم اور اس کی اولاد کے کیا کرشمے ہوں گے، کیسے ہوں گے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے، آپ کی تخلیق سے پہلے کی بات، ابھی بنے نہیں ہیں۔ اب اللہ نے بنانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذْ سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور پھر فرمایا میں ایک آدم بشر بنا رہا ہوں، وہ مٹی سے ہوگا، کالے رنگ کی بودار مٹی سے میں اس کو تخلیق کروں گا،
اور جب میں اس کو برابر کر لوں، ذرا دیکھیں آپ سب کے ہاتھ برابر ہیں نا، کان بھی دونوں برابر ہیں، آنکھیں بھی دونوں، ناکوں کے نتنے بھی دونوں، ہم اولاد آدم ہیں نا، تو جیسا ہمارا باپ، اولاد باپ پر ہی جاتی ہے، جیسا ہمارا باپ تھا ویسے ہم ہیں۔ فرمایا فائز سوئی تو ہوں، جب برابر کر لوں، اس کے پوری باڈی کو بیلنس کر لوں، متوازن کر لوں، اس وقت میں اس کے اندر اپنی روح کا فیض رکھ دوں گا، پھر جب وہ آدم تمہارے سامنے آئے گا تو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ نے تخلیق کے دوران کا مرحلہ بتا دیا، میں نے ایسے ایسے بنانا ہے۔ پھر اسی طرح جب بن گئے تو فرمایا ثم عرض علی الملائکہ، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر پیش کیا گیا، انہوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا، شیطان لعنتی ہو گیا اور رجیم الی القیامہ ہو گیا۔ یہ واقعات ہیں قرآن میں کہ نہیں ہیں؟ تو تینوں درجے آ گئے، تخلیق سے پہلے، تخلیق کے دوران اور تخلیق کے۔ آئیے آگے چلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی تخلیق سے پہلے کے واقعات، تخلیق کے دوران، آپ کی ولادت سے پہلے کے واقعات، ولادت کے دوران اور ولادت کے بعد۔ سورہ مریم پڑھ لیں، سورہ آل عمران پڑھ لیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 سے شروع ہو جائیں اور تقریباً آپ آیت نمبر 52 تک چلے جائیں۔ سورہ آل عمران کے اندر پہلی 3 آیتوں میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی ولادت کا ذکر ہے، بالکل اسی طرح۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، اسی طرح۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، اسی طرح سے، اسی اصول کے مطابق۔ اب میں سورہ مریم کی بات عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 18 آیات اللہ پاک نے وہاں پر فرمائی ہیں، اور فرشتہ آتا ہے، وہ آ کے بات کرتا ہے، تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا حضرت جبریل علیہ السلام سے میں بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، آپ گھبرائیے نہیں، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں بیٹا عطا کریں گے، اور تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ تمہیں بیٹا دے گا۔ وہ ڈر جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں، تو میری اولاد کہاں ہوگی، میری تو شادی نہیں ہوئی۔ پھر اللہ کے امر سے فرشتہ آپ کے جسم مبارک پر پھونک مارتا ہے اور آپ اپنے پیٹ میں لے کے تو الگ سے چلی جاتی ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آپ کو اسی طرح کی دردیں ہوتی ہیں جیسی فالس پین یا وہ دردیں ہوتی ہیں، اور ہم ڈلیوری کیس کے لیے ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، ان کا ذکر ہے قرآن پاک میں، پڑھ لیں سورہ مریم میں۔ پھر آپ کی پیدائش کے بعد جب ماں نے اٹھایا تو بستی میں لے کر گئیں، بستی والوں نے کہا یہ کیا لے کر آئی ہو، آپ تو ہارون کی بہن ہے، آپ کے ابو بھی اچھے ہیں، آپ کی اماں بھی نیک تھیں، آپ کی شادی نہیں ہوئی تو بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ اللہ پاک نے فرمایا تھا پیاری مریم پریشان نہ ہو، آپ نے بچے کی طرف اشارہ کر دینا، باقی یہ جانے اس کا کیس جانے۔ برادری والوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ نے اپنے بچے کی طرف انگلی سے اشارہ کر دیا، یہ بولے گا، خود خاموش رہیں۔ بیٹا اٹھا، قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، اے میری ماں کو باتیں کرنے والوں سن لو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رسول ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ تو یہی 3 قول، یہی 3 انداز آئے، ولادت سے پہلے، ولادت کے دوران اور ولادت کے۔ دھیان سے سنیں، آج یہ پہلی بار آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، تھوڑی ہیں مشکل لیکن ایمان کے لیے بہت اچھی ہیں، تاکہ آئندہ کوئی سوال نہ کرے۔ اپنے نبی کی پاک محبت میں اتنی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے۔ واپس آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے پاس اولاد نہیں ہو رہی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو آپ ابھی ان کی پیدائش سے بھی پہلے جب فلسطین کے لوگوں نے اور وہ نمرود کا واقعہ ہوا، آگ میں انہوں نے آپ کو پھینک دیا، اللہ نے بچا لیا، وہاں سے آپ نکلے تو اکیلے بیٹھے ایک جگہ پر رستے چرستے میں، عرض کرتے ہیں مولا اب تو ہی رستہ دکھا، میں نے جانا کدھر ہے؟ وقال انی ذاہب الی رب سیہدین، میرے مولا اب تو ہی رستہ دکھا، اب میں نے یہاں سے کدھر جانا؟ انہوں نے تو بستی سے باہر بھیج دیا ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ میں رہ گیا ہوں اکیلا، تو مجھے بیلی بھی عطا کر دینا، میرے ساتھ کو دے، رب ہب لی من الصالحین، پھر مجھے نیک بیٹا بھی عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو پیار آ گیا آپ کی اس بات پر، فرمایا فبشرناہ، ہم نے بشارت دے دی اور ان کو ایک حلیم بیٹا عطا کر دیا، علم والا، برداشت والا دیا۔ تو یہاں بشارت کا لفظ آیا۔
اللہ نے بشارت دی. پھر آپ جب پیدا ہو جاتے ہیں تھوڑے سے بڑے ہوئے, اتنے سے ہوئے, 7 والد کے دوڑنا شروع کر دیا. اللہ نے ذکر کیا میرا اسماعیل باپ کے ساتھ دوڑتا کیسے تھا. جب دوڑنے لگا تو باپ خوش ہو گیا. ہم نے قربانی کا حکم نازل کر دیا. باپ نے بیٹے کو لٹایا, باپ نے چھری چلا دی, پر میرے امر سے ہم نے اس کو کسی اور کھاتے میں بدل دیا, اور کھاتے میں بدل دیا. وَتَرَكْنَهُ فِي الْآخِرِينَ, ہم نے آخر والوں پر اس کو ٹال دیا, آخر والوں پر بھیج دیا. اقبال فرماتے ہیں نا کہ کتنی سادہ اور رنگین ہے داستان حرم, کتنی. یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے تمام وہ لوگ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, کتنی سادہ اور رنگین ہے داستان حرم. ابتدا اس کی اسماعیل اور انتہا ہے حسین. یہ تھی وہ قربانی جس کو بذبح عظیم کہا گیا. تو چونکہ آج موضوع حضور علیہ السلام کی محبت کا ہے, پھر جب وہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی آپ کے جوڑے سیدھے کریں گے. آگے بڑھیے. قرآن پاک میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت آنے لگی تو فرشتے نے آ کر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی بشارت دیتا ہے. ان اللہ یبشرک, اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک بیٹے کی. جب حضرت یحییٰ علیہ السلام, سورہ مریم کی پہلی 15 آیات ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت پر, پڑھ لیں. نہ اس کے اندر روزے کا ذکر ہے, نہ زکوٰۃ کا ہے, نہ کسی اور چیز کا ہے. صرف اللہ پاک خود فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اے میرے قرآن پڑھنے والے, میرے زکریا پر جو میں نے رحمت کی تھی ذرا اس کا بھی ذکر کر دے. اللہ تو اپنے نبیوں کو رحمت بنا کر بھیجتا ہے. ان کے ذکر میں 15 آیتیں بھیجتا ہے, 30 آیتیں بھیجتا ہے, 40 آیتیں بھیجتا ہے. ہم وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں تو آپس میں لڑتے ہیں. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو باپ کے بال سفید ہو گئے, پریشان ہو گئے. عرض کی مولا برادری والے پریشان ہیں, مجھے کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے جو تیرے دین کا وارث بعد میں ہو, تو میرا بھی وارث دے اور آل یعقوب کا بھی وارث دے. میں سورہ مریم کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, پہلی 15 آیتوں کا. اللہ پاک فرماتا ہے اچھا دے دیا. تو ساتھ ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ مولا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. امرأۃ عاقرا, میری تو بیوی بھی بانجھ ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے محبتاً فرمایا پریشان نہ ہو, تو 3 دن اشاروں سے باتیں کرے گا, یہ نشانی تجھے دیتا ہوں. اور یہ بھی سن, تجھے ہم بیٹا عطا کریں گے, اور تجھے بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ, ہم تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں, خوشخبری دیتے ہیں, اس کا نام یحییٰ ہوگا. اور یہ بھی اگلی آیت میں فرما دیا ایسا نام ہم نے آج تک کسی کا رکھا ہی نہیں ہے. زکریا خوش ہوتے پھرنا ہے, یہ نام پوری کائنات میں بھی ہم نے کسی کا نہیں رکھا, نام خود رکھا ہے. رب ہو کر میں نبیوں کا نام خود رکھتا ہوں. ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو تو خالائیں, پھوپھیاں, ماسیاں, چچے, آتائے, بڑے چھوٹے کہتے ہیں اس کا نام میں نے رکھا ہے. بھائی ایسی چیز ہوتی ہے گھروں میں کہ نہیں ہوتی؟ ایمانداری سے بتائیں, کس سے ہوتی؟ نفرت سے, محبت سے. خدا فرماتا ہے مجھے نہیں پتا تمہاری محبتوں کا عالم کیا ہے, میں تمہیں اپنی محبت بتا دیتا ہوں. میرا جو بھی نبی ہوگا اس کا نام میں خود رکھوں گا اور اس کی ولادت کی خوشخبری بھی خود دوں گا. یہ قرآن پاک ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول آئے تو آنے پر تو ولادت منائیں اور جانے پر اسی دن وصال ہوا تھا, تو وہ یوم وفات کیوں نہیں مناتے؟ جب عقل ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو اس طرح کے سوالات آتے ہیں. اللہ سے پوچھیں, اس سے پوچھیں مولا یہ کیا تھا. خدا فرماتا ہے میں تمہارا یہ مسئلہ بھی حل کر دیتا ہوں. فرمایا جس دن میرا یحییٰ اس دنیا میں آیا 14 آیتیں آپ کی ولادت کی پیش کر کے, سورہ مریم کی پہلی 14 آیات ہیں. یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں, آپ ذرا کھول کر بتائیے گا. سورہ مریم کی پہلی 14 آیات اور 15ویں آیات میں پڑھنے لگا ہوں. 14 آیات میں ذکر کر دیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا. تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس جوش میں ہے. کیا کس جوش میں ہے سنیے. اللہ فرماتا ہے دنیا والوں تم نے تو میرے نبیوں کو سلام کہنا ہے کہ نہیں کہنا؟
اور میں تمہیں بتاتا ہوں میں اپنے نبیوں کی ولادت پر کتنا خوش ہوتا ہوں. اور پھر خدا فرماتا ہے میں اپنا میتھڈ بھی نہیں بدلتا. میں نے شروع میں کہہ دیا تھا، عرض کر دیا تھا. اللہ پاک نے فرمایا 15ویں آیت پڑھنے لگا ہوں. جب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اللہ نے ان کی صفتیں بھی بیان کی. میرا یحییٰ اس طرح کا ہوگا، نیک ہوگا، والدین کا فرما بردار ہوگا، اور نگاہ اٹھا کر ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، نیک ہوگا، سید ہوگا. یہ بھی بتایا کہ سید کا لفظ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے. اب سنیے آگے. خدا فرماتا ہے جس دن میرا یحییٰ پیدا ہوا، اس دن جس دن میرا یحییٰ میری بارگاہ میں آئے گا وصال کر کے، اور جس دن قیامت کو میرا یحییٰ علیہ السلام میرے سامنے کھڑا ہوگا. اللہ فرماتا ہے تمہیں بتاؤں میری خوشی کا عالم کیا ہے، میں کیسے محبت کرتا ہوں اپنے نبیوں کے ساتھ. تم کیا کرتے ہو یہ تمہارا کیس ہے. اللہ پاک تو کیسے محبت کرتا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَلَامٌ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدَ. لوگو میں یحییٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوا اس دن سلام پڑھ رہا ہوں خدا ہو کر. ہمیں کہا جاتا آپ کیوں پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مومنو خوشیاں مناؤ، عید نبوی کا زمانہ آ گیا. یہ کس طرح کی خوشیاں ہیں؟ ہم سے نہ پوچھیں، اس خالق سے پوچھیں جس نے یہ قرآن بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے. وہ فرماتا ہے میں خوش ہوں. فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. جس دن میرا یحییٰ پیدا ہوا اس دن بھی میری طرف سے یحییٰ پر سلام پڑھا جائے گا. جس دن میرا یحییٰ دنیا کو چھوڑ کر اس ذائقۃ الموت سے میری بارگاہ کی طرف آئے گا اس دن بھی میں رب ہو کر اس پر درود پڑھ رہا ہوں گا، سلام پڑھ رہا ہوں گا. اور جس دن قیامت کے دن سب لوگ میرے سامنے ہوں گے، جب یحییٰ سامنے آئے گا میں اس دن بھی اس پر سلام پڑھوں گا. تو ہمارا مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں یوم ولادت بھی اسی طرح کا ہے نبی کا، یوم وصال بھی اسی طرح ہے نبی کا، اور یوم بعثت بھی اسی طرح ہے نبی کا. یہ قرآن پاک ہے، پڑھ لیں. آئیے اللہ فرماتا ہے میں اپنا میتھڈ نہیں بدلتا. آیت نمبر 16 سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ آیت نمبر 34 تک چلتا ہے. یہ ذرا آیت نمبر 34 بھی نکال دیں اور 33 پر جا کر دیکھنا کیا لکھا ہوا ہے. جب تقریباً 16-17 آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بیان کر دی، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا نا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، نبیم، اور پھر اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا عمل تھا اپنی ولادت پر، یہ قرآن پاک ہے. آپ فرماتے ہیں، سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں ان برادری والوں کو، ان لوگوں کو جو ماں کی طرف انگلیاں اٹھا رہے تھے، فرمایا خبردار انگلیاں نیچے کرو، میری انگلی کی طرف دیکھو. میں نے بتایا میں اللہ کا نبی ہوں اور میری شان کیا ہے. فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، میں آج کے دن پیدا ہوا ہوں، میری طرف سے میرے یوم ولادت اور میلاد پر سلام ہو. یہ ہے قرآن پاک کے اندر. حضرت صاحب ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، میرے اوپر سلام ہو، یوم ولدتُّ، میرے یوم ولادت پر. پہلے کس نے سلام پڑھا تھا؟ بولیے کس نے پڑھا تھا؟ اب کس نے پڑھا ہے؟ نبی نے. اللہ کا نبی خود اپنی ولادت پر سلام پڑھ رہا ہے. فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، میرے آج کے یوم ولادت پر بھی سلام ہو میری طرف سے، اور جس دن اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اس دن بھی میں اپنے اوپر سلام پڑھ رہا ہوں گا، اور جس دن اللہ کی بارگاہ میں سامنے کھڑا ہوں گا میں خود بھی اپنے اوپر سلام پڑھ رہا ہوں گا. تو اللہ کے نبی نے بھی یہی عرض کر دیا کہ جس طرح اللہ کی پاک بارگاہ میں یوم ولادت، یوم وصال اور یوم بعثت یہ تینوں پر ایک ہی طرح کی بات ہے، ہم نبی ہو کر بھی اپنے اس بارے میں ان تینوں دنوں کو ایک ہی انداز میں مناتے ہیں. یہ قرآن ہے. اب آئیے اپنے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ نے سارے جھگڑے ہی نپٹا دیے. فرمایا لوگوں تم نے کیسے پڑھنا ہے کیسے نہیں پڑھنا، اور طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں.
लिहाजा उठते बैठते लेटते जैसे भी हो, बावजू होकर अच्छे अंदाज में तुमने मेरे महबूब पर दरूदो सलाम पढ़ना है। और ये सिर्फ तुम्हें नहीं कह रहा, मैं भी करता हूँ। मैंने फरिश्तों की भी ड्यूटी यही लगाई हुई है कि मेरे नबी पर सलाम भेजा करो। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाज़ लोग इस आयत पर कहते हैं जी दरूद पाक है, सलाम नहीं। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह बख्शे, हमारे ज़हनों को, हमारी अक्लों को सीधा कर दे। सूरह सफ के अंदर भी अल्लाह पाक ने सारे नबियों पर सलाम भेजा बकायदा। फरमाया सलामुन अला नूहुन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इदरीस। सारे नबियों पर सलाम भेजा। हम पता नहीं कौन सा कुरान पढ़ते हैं जिसमें कहते हैं सलाम लिखा ही नहीं हुआ। मैं कुरान पाक की बात करूं, मैंने अभी तक एक जुमला भी हदीस पाक का नहीं कहा। मैंने किसी आलिम दीन की बात नहीं बताई। मैं तो अल्लाह का पाक कलाम पढ़ रहा हूँ। लोग कहते हैं कुरान से दिखाएं, ये देखें कुरान पाक। असल बात क्या है? बात ये है, इसको कहते हैं अपनी ऐनक के शीशे में प्रॉब्लम है। अब जिसने शीशा ही काले रंग का लगाया है उसको हर चीज धुंधली धुंधली नजर आएगी। जिसने नीला लगाया है उसको उस तरह का नजर आएगा। जिसने पीला लगाया उसको, काश कहीं हम ऐनक ठीक कर लें तो कुरान पाक हमें ठीक से नजर आना शुरू हो जाएगा। जब खुदा फरमाता है मैंने इसके अंदर हर चीज का जिक्र किया है, ये कैसे हो सकता है मेरे पाक नबी की विलादत का जिक्र ना हो और फिर दरूद सलाम का जिक्र ना हो। और ये भी अर्ज कर दूं, जैसे हम सारे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं, यही तो काम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया था। और फिर ये सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सारे नबियों को इकट्ठा किया, सारी अरवाह को इकट्ठा किया। फरमाया सारे इकट्ठे हो जाओ और गौर से सुनो, मेरे बाद तो तुम सब के बाद अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे बाद मैं एक नबी भेजूंगा। तुमने उनकी इज्जत भी करनी है, तौकीर भी करनी है, उनकी नुसरत भी करनी है। अगर ये करोगे तो मैं तुम्हें पैगंबरी भी दूंगा और तुम्हें फिर मैं साथ किताब भी दूंगा। ये शर्त रखी, मगर शर्त ये थी कि मेरे मुस्तफ़ा को मानो। तो अंबिया कितने हुए हैं? कम से कम 1,24,000 का जिक्र तो हम सुनते रहते हैं ना। इसका मतलब है खुदा ने भी सबको इकट्ठा करके सबसे बात की थी मुस्तफ़ा की। हजरत मसीह इब्ने मरियम ने भी अपनी कौम को सामने बैठा के हजारों लाखों के मजमू से खिताब किया था। और आज अगर हमारे उलमा खिताब करते हैं तो हमें समझ नहीं आती, हम समझते हैं शायद ये गलत हो रहा है। भाई ये तो मेथड है अल्लाह ताला का। वो फरमाता है फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, मैं तो अपना मेथड चेंज नहीं करता। तो जब अल्लाह अपना मेथड चेंज नहीं करता, हमें पता नहीं किस मेथड पर इतराज़ है। एक चीज़ पर मैं आपसे अर्ज करता हूँ अपने दोस्तों भाइयों से, रौला किस बात का है, झगड़ा किस बात का है? एक तो झगड़ा मैंने बता दिया ऐनक का है, दूसरा ये है कि हम खुद भी इस पाक किताब को नहीं पढ़ते, ये भी एक झगड़ा है। जब हम नहीं पढ़ते, जो मेरे बुजुर्गों ने कह दिया मैंने वो सुन लिया, जो राजा साहब ने कह दिया वो सुन लिया, जो किबला अशफाक साहब ने कह दिया वो सुन लिया, जो अलामा अली हसन साहब ने फरमा दिया वो सुन लिया, उसकी सुन ली, इसकी सुन ली। तो मैं सुनता रहता हूँ और सुनाता रहता हूँ, ना कभी पढ़ता हूँ ना पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आज हमारा प्रॉब्लम ये बन गया है कि अगर हमसे तो कोई मतलब हमारी तो ये हाल है, एक बंदे ने ऐसा सवाल कर दिया, वो नॉन मुस्लिम था, तो हम उसको कोई चीज़ तकसीम कर रहे थे, कोई गोश्त वगैरह, तो उसने कहा जी कि आपके कुरान पाक में तो ये भी लिखा है कि ये करना जायज़ है, ये करना नाजायज़ है। मैं हंस पड़ा, मैंने कहा आपने पढ़ा कुरान पाक को? कहता लोग ही आंदे ने जी। मैं क्या भी साढ़े वर्ग ही सुन सुना के हम काम करते हैं। हम तो बादशाह लोग हैं, हम तो अपने वलियों के बारे में भी नहीं पढ़ते, सुन के तो उनको माथा टेक देते हैं, और जो नफरत करते हैं वो भी सुन के उनसे नफरत कर देते हैं। न साहिबान मोहब्बत पढ़ते हैं वली क्या है, न साहिबान नफरत पढ़ते हैं वली क्या है। न साहिबान मोहब्बत जो है वो अहले बैत किराम के उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो इसमें लिखी हुई हैं और जो उनकी असल है। न साहिबान नफरत करते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। हमें तो उनकी भाई उनके दिन उनकी रातें थी, उनके दिन और उनकी रातों के मुकाम और मर्तबे को हम क्या जाने। हमें इस वक्त मैं आपको सीधी सी बात करता हूँ, इस वक्त बेअमली का ये आलम है। हमारे जलसे बहुत बड़े बड़े होते हैं,
لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہم گول کر جاتے ہیں. تو جب ہم جس کے آپ بارگاہ میں جھکنا ہے وہاں ہم نہیں جھکتے. تو میرا آپ سے ایک سوال ہے, اب میں آخر پہ اپنی باتیں بھی کرنا چاہ رہا ہوں. سوال یہ ہے میرا کہ اگر ہم آج اس کے سامنے نہیں جھکتے, ادھر ادھر کر جاتے ہیں, سارے کے سارے شامل ہیں, کوئی ایک فرقہ ایک مکتبہ فکر بھی اس سے خالی نہیں ہے. آپ سب کے جوانوں کو دیکھ لیں, سب کے لوگوں کو دیکھ لیں, میں بغیر نام لیے بتا رہا ہوں اور سارے کے سارے بتا رہا ہوں. ہماری مسجدیں خالی رہتی ہیں یا ہمارے گھر کے مسئلے بھی خالی رہتے ہیں تو مالک ناراض ہے. یہ سیلاب آ رہے ہیں, غزہ فلسطین کا کیس آپ دیکھ لیں, دیگر آپ چیزیں دیکھ لیں, ابھی کل ہونے والے حملے دیکھ لیں, اس سے پچھلے اسرائیل نے جو کچھ کیا, تو مالک ناراض ہے. جب مالک کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے. سورۃ رعد پڑھیں اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر اللہ نے کیا لکھا. فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پھر میں بجلیاں بھی بھیجتا ہوں, میں بادل بھی بھیجتا ہوں, اور فرمایا وَخَوْفًا وَطَمْعًا, پھر تمہیں خوف بھی دلاتا ہوں تاکہ تم ڈر جاؤ اور میری بارگاہ میں جھکو. یہ ساری محبت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمائی. دین سارے کا سارا محبت ہے بھائی. خدا نے فرمایا وَرُسُلًا مبشرین و منذرین, مبشر کا لفظ پہلے ہے, منذر کا لفظ بعد میں ہے. میں نے اپنے رسولوں کو بھیجا بشارتیں دے کر, اور میں نے بھیجا ہے نظارتیں دے کر. تو بشارت کا لفظ پہلے ہے. ہم صرف بشارتیں سننے والے رہ گئے, نظارت کو سننا ہی نہیں چاہتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان متورک پاؤں کو دیکھیں جس میں خدا فرماتا ہے قُمُّ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا, محبوب میری بارگاہ میں کھڑے ہوا کریں مگر اتنا نہ کھڑے ہوں کہ آپ کے پاؤں میں تو ورم آ گئے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے. مولا کائنات سے پوچھیں جن کی نماز قضا ہو رہی ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ذرا ہم دونوں گھر مولا کائنات کو ماننے والے دیکھیں نا, ہماری نمازوں کا کیا حال ہے.